سورہ بقرہ سے دوسرے پارے کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی۔ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ماہ رجب کا مہینہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ ماہ شعبان کی آج 3 تاریخ ہے، اور یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اے مسلمانوں، ان قریب رمضان آنے والا ہے، تم ہر اعتبار سے اپنی تیاری کرو اور اس کے استقبال کے لیے مصروف ہو جاؤ، لگ جاؤ۔ اس مہینے کی بھی اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلت، بڑی اہمیت رکھی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے رمضان کے کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھے جتنے روزے شعبان کے مہینے میں رکھے، اور اس میں رحمتوں کی، برکتوں کی ایک رات ہے جو نصف مہینے کا اندر آئے گی، جو 15ویں شب ہے، منگل کا دن، منگل کی رات اور بدھ کا دن ہوگا۔ وہ رات رحمتوں سے، برکتوں سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے تعلق سے اس نسبت سے قرآن عظیم کا حصہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا، مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اوپر اپنی ایسی رحمتیں، برکتیں نازل کی، اور وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، اور اللہ کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات کے بارے میں جو شعبان کی 15 تاریخ کی رات ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میں تو نہیں جانتی، اسے تو آپ اور اللہ زیادہ جانتا ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ کہا سنو، کہا اس رات کے اندر بنی آدم کی جتنی ارواح اس دنیا کے اندر اس سال آنے والی ہیں، ان سب کے متعلق پروردگار عالم اس رات میں لکھ دیتا ہے، اور فرمایا جتنی ارواح اس دنیا سے ہلاک ہو کر اللہ کے پاس جانے والی ہیں، اس کے تعلق سے بھی لکھ دیا جاتا ہے۔
پھر فرمایا بندے کے جتنے اعمال سال بھر کے ہوتے ہیں وہ سب اٹھا لیے جاتے ہیں، اللہ کے پاس پیش کر دیے جاتے ہیں۔ ادھر سے اعمال اٹھائے جا رہے ہیں آسمان کی طرف، اور اللہ کا کرم اور احسان اور اس کا فضل آپ یہ دیکھیں کہ پروردگار عالم جو روح آنے والی ہے ان کے لیے پروردگار عالم اس رات کے اندر رزق نازل فرماتا ہے کہ جتنی رحمتیں برکتیں ہیں، جتنے رزق ہیں، ان سب کو ان روحوں کے لیے اس رات کے اندر اتارتا۔ اب عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کے بغیر تو پھر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا ہاں، کوئی نہیں جائے گا جنت میں، پر وہی جائے گا جس کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں ہیں، سوائے اس کے جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ پھر فرمانے لگی یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے؟ ذرا غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ فرمایا اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، اور یہ بات آپ نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ 3 بار اس بات کو تکرایا۔ فرمایا اے عائشہ، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں داخل ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی رحمت اتنی جوش میں ہوگی وہ مجھے ڈھانپ لے گی کہ جس کے لیے پوری دنیا کا کائنات کے وجود کو قائم کیا گیا، وہ نبی جو سارے نبیوں کا، سارے انبیاء کا سردار ہے، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اللہ اپنی رحمت کے سائے کے اندر لے لے گا۔ تو غور و فکر کرو، ہم تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، سراپا گناہ گار ہیں۔ کون سا ایسا گناہ ہے جو ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں؟ جانے میں بھی کر رہے ہیں، انجانے میں بھی کر رہے ہیں، دل بھی دکھا رہے ہیں، تکلیفیں بھی بچا رہے ہیں، حرام اور حرام کا تمیز بھی ہم نے ختم کر دیا، دل آزاریاں بھی کر رہے ہیں، ماں باپ کو رسوا بھی کر رہے ہیں، اولادوں کو ذلیل بھی کر رہے ہیں، اولادیں ماں باپ کی ذلیل اور رسوائی کا سبب بن رہی ہے، دین سے دور ہو رہے ہیں، قرآن سے دور ہو رہے ہیں، نماز سے دور ہو رہے ہیں، اللہ کی گھروں کی توہین کر رہے ہیں۔ بتاؤ کون سا ایسا کام ہے جو آج یہ مسلمان قوم نہیں کر رہی؟ پھر اس کو اوپر بھی اللہ کا کرم اور احسان دیکھے کہ وہ آپ کو کھلانے کو بھی دے رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، سلا رہا ہے، اور پھر وہ اٹھا بھی رہا ہے، پھر ہمیں اور آپ کو سر جھکانے کا موقع بھی عنایت فرما رہا۔ کتنی بڑی اس کی رحمانیت ہے، کتنا بڑا اس کا کرم اور احسان، اور اس کے باوجود بھی پھر ہم اللہ کی ناشکری کریں، اس کی نافرمانی کریں، تو فرمایا گیا کہ ہر وہ امتی، ہر وہ انسان جس نے زندگی میں ایک بار بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو خدا کی قسم اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی دوزخ کا اندر نہیں رہنے دوں گا، خود اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر جنت اس کا داخلہ فرما دوں۔ یہ ہے پیارے نبی کی شان، جن پر بچہ بچہ ہے قربان۔ آج ہم اور آپ بھی اپنے اندر اپنے ایمان کو جگا لیں،
حقیقت کو جان لیں اور پہچان لیں، اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ قرآن اور حدیث کے مطابق گزار لے اور کر لے، لین دین کے معاملات کو اپنے درست فرما لے، اپنی نمازوں کا اندر طلب اور جستجو پیدا کر دے، تو پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ کی رحمتیں برکتیں ہمارے اوپر اور آپ کو اوپر نازل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر خاص طور سے امت مسلمہ پر خاص اپنا فضل و کرم فرمائے اور امتی بنائے، اسے معنی میں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تاکہ اللہ کے رسول کا بھی حق ادا ہو جائے اور اللہ کا بھی حق ادا ہو جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔